اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الرابع الاستفہام نحو لولا اخرتنی الی اجل قریب لولا انزل علیہ ملک قالہ الحروی واکثرهم لا یذکرہ والظاہر ان الاولی للارض وان الثانیۃ مثل لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیز جانتے ہیں لولا کے بارے میں چل رہی تھی، اور لولا کی 4 قسمیں تھیں۔ بحث ہماری لولا کے بارے میں تھی اور لولا کی 4 قسمیں تھیں۔ نمبر 1 لولا شرطیہ، نمبر 2 لولا تحزیزیہ، نمبر 3 لولا توبیخیہ، نمبر 4 لولا استفہامیہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں لولا کی 4تھی قسم جو ہے جس کو کہتے ہیں لولا استفہامیہ، یہ ہم آپ کی خدمت میں آج بیان کرنے لگے ہیں۔ لولا کی 4تھی قسم کے بارے میں جناب آج بحث ہے، جس کو کہتے ہیں لولا استفہامیہ۔ لولا استفہامیہ کی جناب مثال کیا ہے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، یہاں لولا بے معنی حل ہے، یعنی حل اخرتنی الی اجل قریب۔ دوسری مثال لولا انزل علیہ ملک، یعنی حل انزل، یہاں بھی لولا بے معنی حل جو استفہام ہے اس کی ہے۔ لولا انزل علیہ ملک یعنی حل انزل علیہ ملک۔ قالہ الحروی، ابو الحسن علی ابن محمد حروی، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ لولا کی 4تھی قسم ہے جس کو استفہام کے معنی میں ہے لولا استفہامیہ۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ابو الحسن علی ابن محمد حروی، علماء قرن 4 میں سے ہے، حرات میں متولد ہوا، لہذا اس کو حروی کہا گیا۔ حرات جگہ ہوگی نا، وہاں متولد ہوا تو حروی کہا گیا۔ اس کا وہ جو نام ہے وہ ہے ابو الحسن علی ابن محمد حروی، اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور اکثر نحویوں نے لولا کا یہ 4تھا معنی جو ہے یہ ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ اکثر نحویوں نے لولا کا یہ 4تھا معنی کہ استفہام کے لیے آتا ہے یہ ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ استفہام والا معنی آغائے حروی نے ذکر کیا ہے۔ توجہ کرنا، مصنف فرماتے ہیں کہ آغائے حروی کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ جو پہلی آیا ہے اس میں لولا عرض کے معنی میں ہے، اور دوسری آیت میں جو لولا ہے وہ کس کے معنی میں ہے؟ وہ جناب علی جو دوسری آیت ہے اس میں لولا توبیخ کے معنی میں ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے پہلی آیا جو ہے اس میں وہ عرض کے لیے ہے، اور دوسری میں جو لولا ہے دوسری آیت میں وہ توبیخ کے لیے ہے۔ اچھا، اگر حروی نے استفہام کے معنی کے علاوہ کہا ہے لولا کا ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے، اور یہ اگر معنی ہم دیکھتے ہیں تو پھر لولا کی 5 قسمیں ہو جائیں گی۔ حروی نے لولا کا ایک اور معنی بھی ذکر کیا ہے۔ ہم نے تو ویسے کتاب میں 4 پڑھے ہیں نا،
آغا حروی نے ایک اور معنی بھی ذکر کیا ہے تو وہ ہو جائے گا پھر 5 قسمیں ہو جائیں گی. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لولائے نافیہ بھی ہمارے پاس ہے. آغا حروی نے جو 5ویں قسم کا اضافہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس لولائے نافیہ بھی ہے. ہمارے پاس ایک لولائے نافیہ بھی پایا جاتا ہے اور اس کی مثال جو دی ہے وہ یہ آیہ مجیدہ ہے. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس. آغا نے کہا ہے کہ فلولا بے معنی ہے ما کانت کی ہے، لولا بے معنی ما کی ہے، یعنی لولا جو ہے کس معنی میں آ رہا ہے؟ نافیہ ہے. لولا ہے نافیہ ہے. توجہ آپ نے فرما لی. آئیے اس کو آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں پھر آگے بڑھتی رہے گی بحث. بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ. الرابع الاستفہام، لولا کی چوتھی قسم جو ہے وہ استفہام ہے. نحو لولا اخرتنی الی اجل قریب. لولا جب حل کے معنی میں ہوگا تو ہوگا کیا. اخرتنی الی اجل قریب کہ کیا آپ میری موت کو مؤخر کریں گے. ٹھیک. لولا انزل علیہ ملک، لولا بمعنی حل کے لیں تو لولا انزل علیہ ملک، کیا اس پر فرشتہ نازل ہوا ہے. قالہ الحروی، اس کو حروی نے کہا ہے. میں نے آپ کو نام تو اس کا بتایا نا، حروی کا پورا نام جو ہے ابو الحسن علی ابن محمد حروی، ہر رات میں پیدا ہوئے، حروی کہلائے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَذْكُرُهُ، اور اکثر نحوی لا يذکرہ، اس رابع اور چوتھے معنی کو جو استفہام کا ہے اس کو اکثر نحوی لا یذکرہ ذکر نہیں کرتے ہیں. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأُولَى لِلْعَرَضِ وَأَنَّ الثَّانِيَةَ مِثْلُ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء. ظاہر مصنف یہ ہے کہ اولا للعرض، اولا یعنی آیہ اول میں جو پہلی آیت ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب والی آیت. والظاہر، ظاہر یہ ہے کہ ان الاولا یعنی آیت اولا جو ہے اس میں لولا للعرض، عرض کے لیے. وان الثانیۃ مثل لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور جو دوسری آیت ہے جیسے مثل لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء جو ہے اس میں لولا کس کے لیے آ رہا ہے اگا جان؟ توبیخ کے لیے آ رہا ہے. ذکرہ الحروی انہا تکون نافیۃ بمنزلۃ لم، حروی نے ذکر کیا ہے لولا جو ہے نافیہ ہوتا ہے بے منزلہ لم. وجعل منہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس. وجعل منہ، جعل آغا حروی نے قرار دیا ہے منہ، کس سے؟ کہ لولا لولا نافیہ ہے. جعل منہ، حروی نے قرار دیا منہ کہ لولا نافیہ ہے اس آیہ مجیدہ کو. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمان الا قوم یونس. عرض کیا ہے کہ یہاں لولا جو ہے ما کے معنی میں، یعنی لولا کانت یعنی ما کانت. ٹھیک ہے، معنی اس طرح کیا گیا عزیزو، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لائی ہو، یعنی مراد ہے عذاب دیکھ کر اور فائدہ پہنچایا ہو اس کو اس کے ایمان نے، سوائے قوم یونس کے. دوبارہ کروں، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لائی ہو
عذاب دیکھ کر، یہ بریکٹ میں رکھو، عذاب دیکھ کر، اور فائدہ پہنچایا ہو اس کو اس کے ایمان نے سوائے قوم یونس کے. یعنی جو تھی نا قوم یونس، وہ آغا جان وہ اس طرح نہیں تھی، انہوں نے توبہ کی اور ان کا عذاب ہٹ گیا تھا قوم یونس کا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى التَّوْبِيخ، مصنف فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ معنی جو ہے اس میں فلولا بمعنی ما کے نہیں ہے. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى التَّوْبِيخ، ظاہر یہ ہے کہ معنی توبیخ پر ہے، معنی توبیخ کا ہے. اے فَهَلَّا كَانَتْ قَرْيَةٌ وَاحِدَةٌ من القرى المهلكة تابت عن الكفر قبل مجيء العذاب فنفع ذلك. کیوں ہلاک ہونے والے قریوں میں سے ایک قریہ جو ہے کفر سے توبہ نہیں کی قبل مجیء العذاب، عذاب آنے سے پہلے ہلاک ہونے والے قریوں میں سے ایک قریے نے کفر سے توبہ کیوں نہیں کی؟ فَنَفْعَ ذَلِكَ، پس نفع ذَلِكَ، تو پس ایمان اس کو کیا دیتا؟ اس قریہ کو، قریہ مہلکہ کو کیا دیتا؟ ایمان فائدہ دیتا. وَهُوَ تَفْسِيرُ الْأَخْفَشِ وَالْكِسَائِ وَالْفَرَّابِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى وَالنُّحَاسِ. وَهُوَ، یہ تفسیر جو ذکر ہوئی ہے، یہی تفسیر مذکور. کون سی بلا؟ کون سی تفسیر؟ کہ لولا اس میں توبیخ کے معنی میں ہم لیں، لولا بمعنی توبیخ کے ہو، نہ کہ ماں کے معنی میں، توبیخ کے معنی میں لیں. وَهُوَ تفسیر الاخفش، یہ تفسیر اخفش ہے اور کسائی اور فراء علی بن عیسیٰ اور نواس ہے. وَيُؤَيِّدُهُ قراءۃ ابی و عبداللہ. وَيُؤَيِّدُهُ، اس تفسیر کی تائید کرتی ہے قراءۃ ابی، ابی ابن کعب کی قراءت، اور عبداللہ ابن سعید کی قراءت جو ہے اس تفسیر کی تائید کرتی ہے کہ لولا بمعنی توبیخ کی ہے. اس طرح ہے فَحَلَّا كَانَتْ، لولا کانت کی جگہ پہ آیا ہے حَلَّا كَانَتْ، حَلَّا چونکہ توبیخ کے لیے ہے تو یہ بتائے گا کہ پس لولا بھی توبیخ کے لیے ہے. وَيُؤَيِّدُهُ قراءۃ ابی و عبداللہ، اس تفسیر کی تائید کرتا ہے قراءت ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن سعید. ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن سعید کی قراءت جو اس تفسیر کی کیا کرتی ہے؟ تائید کرتی ہے. فَحَلَّا كَانَتْ وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى النَّفِي، يَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى، اس توبیخ کے معنی کا جو لازم ہے وہ نفی ہے. معنی توبیخ ہے لیکن اس کا لازمہ نفی ہے. وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى النَّفِي، اس توبیخ کے معنی کا جو لازم ہے، یلزم ہے النفی، نفی لازم ہے اس توبیخ کے معنی کو. کیوں بلا؟ لِأَنَّ التَّوْبِيخَ يَقْتَضِي عدم الوقوع، توبیخ عدم وقوع کا تقاضا کرتی ہے. ٹھیک ہے. فَإِنْ احتج محتج للحروی بأنه قرئ بالنصب قوم الاصل الاستثناء، ٹھیک، ورفعہ علی الابدال. توجہ فرمائیے، اگر کوئی آدمی آ جائے اور حروی کے نفع میں، حروی کے فائدے میں احتجاج کرے، کوئی آدمی آئے اور وہ حروی کے بلے میں، حروی کی مطلب تائید میں احتجاج کرے کہ دیکھو یہ جو ہے نا الا قوم یونس، قوم جو پڑھا ہے وہ ہو گیا استثناء کی بنا پر، اور قوم جو پڑھا گیا ہے یہ بھی پڑھا گیا نا الا قوم، قوما نہیں، قوم تو استثناء کی بنا پر ہو گیا، قوم جو پڑھا گیا ہے وہ بدل ہونے کی بنا پر ہے.
اور بدل جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے بدل بلا؟ وہ بدل بھائیو وہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں جملہ منفی ہو۔ بدل مستثنا، مستثنا من سے جو صحیح ہوتا ہے وہ جملہ منفی میں صحیح ہوتا ہے، پس لولا کا معنی ہے منفی ہے۔ پس حروی جو کہتا ہے لولا نفی کے معنی میں ہے وہ صحیح ہے۔ اس طرح اگر کوئی حروی کے جو ہے نا فائدے میں دلیل لے کر آئے، حروی کی فائدے میں، حروی کی تائید میں یہ دلیل لے کر آئے کہ قوما پڑھیں تو ہو گیا استثناء، قوم پڑھیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بدل ہے، اور بدل جو مستثنیٰ من سے ہوتا ہے نا وہ جملہ منفی میں صحیح ہوتا ہے، پس لولا نفی کے معنی میں ہے، حروی جو کہتا ہے لولا منفی کے معنی میں وہ صحیح ہے۔ اس طرح اگر وہ احتجاج کرے تو کیا جواب دیں گے ہم آغا جان؟ کیا جواب دیں گے حروی کے فائدے میں اگر کوئی کہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بدل واقع ہونا، ٹھیک ہے، بدل واقع ہونا صحیح ہے، اگرچہ اس سے نفی کی بو بھی آ رہی ہو نا، ضروری نہیں ہے نفی سری ہو، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ نفی ابتدا میں نظر آ رہی ہو، نفی سری ہو، ٹھیک ہے، بلکہ بدل واقع ہونے کے لیے کیا ہے آغا جان؟ کیا ضروری ہے، کافی ہے بدل واقع ہونے کے لیے؟ یہ ہے کہ رعایت نفی، نفی کی بو آئے پھر بھی بدل کا واقع ہونا صحیح ہے۔ بدل کے لیے آپ کہتے ہیں نا یہ ہے کہ کلام منفی ہونی چاہیے، پس حروی کی بات ٹھیک ہے، لولا بمعنی ما کے ہے۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں آپ کو کہ جناب نفی سری کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نفی کی بو آتی ہے، بو نفی کی، پھر بھی ٹھیک ہے، جیسا کہ شاعر کے شعر میں یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بدل واقع ہو رہا ہے جبکہ پیچھے نفی نہیں ہے، نفی کی بو آ رہی ہے، بدل آیا ہے چونکہ پیچھے نفی کی بو خوشبو آتی ہے۔ بِالسَّرِیمَةِ مِنْهُمْ مَنْزِلُ خَلْقٌ آفٍ تَغَيَّرَ إِلَّا النُّوَى وَالْوَتَدُ۔ یہاں بتانا ہے آپ کو انویا جو ہے یہ آگا جان انو یہ بدل ہے، ٹھیک ہے، کس کا بدل ہے؟ تغیرہ کے اندر ایک کیا ہے جان ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا یہ بدل بن رہا ہے، لیکن جو تغیرہ ہے اس میں نفی تو نہیں ہے، لیکن یہ تغیرہ بمعنی لم یبکے کی ہے، نفی کی بو آ رہی ہے، تغیرہ کا معنی لم یبکے علی حالہ کی ہے، اس وجہ سے یہ بدل واقع ہوا ہے۔ ہم نے نہیں کہا بدل کے لیے ضروری نہیں نفی سری ہو، بلکہ جملے میں نفی کی خوشبو بھی آئے، بو بھی آئے تو ٹھیک ہے، یہاں بھی ایسے ہوا ہے۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ جی آغا جان توجہ فرماؤ، کہاں تھے؟ فَإِنْ اُحْتُجَّ مُحْتَجَّ لِلْحَرْوِی، اگر کوئی حروی کے نفع میں احتجاج کرے بِأَنَّهُ قُرِئَ بِالنَّصْبِ قوم الاصل الاستثناء، کہ جو قوم پر نصب پڑی گئی ہے وہ اصل استثناء کی بنا پر ہے، وَرَفْعِهِ عَلَى الْإِبْدَالِ، اور قوم پر رفع بدل ہونے کی بنا پر ہے۔ قوموں بھی پڑھا گیا ہے نا، آپ نہ کہو الا قوما، میں عرض کر رہا ہوں کہ بعد نے قوموں بھی پڑھا ہے، جب قوم ہوگا تو وہ قوموں بدل ہونے کی بنا پر ہے، ٹھیک ہے، اور بدل جو ہوتا ہے وہ کلام منفی میں ہوتا ہے، پس لولا بمعنی ما کی ہے، یہ حروی کے فائدے میں اس طرح کی دلیل بنائی۔ جواب فالجواب ان الابدال یقع بعد ما فی رعایت النفی، جواب یہ ہے کہ بدل کا واقع ہونا صحیح ہے، بدل واقع ہوتا ہے بعد ما فی رعایت النفی، جس میں نفی کی بو ہو اس کے بعد بدل کا واقع ہونا ٹھیک ہے۔ فالجواب ان الابدال یقع، جواب یہ ہے کہ ابدال واقع ہوتا ہے بعد ما
فی ہے رایت النفی، ایسی چیز کے بعد جس میں نفی کی بو آئے اس میں بھی بدل کا واقع ہونا صحیح ہے. کا قول الاختل، جیسے کہ اختل کا قول ہے بالسریمت منہم منزل خلق آف تغیر الا انو یو والوتد، الا انو یو ہے نا، انو یو والوتد. جی آغا جان تھوڑا سا اس پہ توجہ فرمارو. یہ جو پڑھا اللہ کے بعد انو یو، یہ بدل ہے. کس کا بدل ہے؟ تغیرہ سے. یہ بدل ہے تغیرہ کی ضمیر کا، اور جملہ منفی نہیں ہے، لیکن تغیرہ چونکہ لم یبقی علی حالہ کے معنی میں ہے، لہذا نفی کی سمجھو بو آتی ہے تو بدل کا واقع ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہو گئی بات میرے عزیزوں. اچھا، بالسریمہ، بالسریمہ جار مجرور ہے، متعلق ہے فعل، یہ شبہ فعل عام کے، ٹھیک ہے، تو خبر ہو جائے گی مقدم، ٹھیک ہے. باب معنی فی کے ہے، باب معنی فی کے ہے. منہم متعلق کائنن کے، حال مقدم ہے منزل کا. منزل کیا ہے؟ منزل مبتدائے مؤخر ہے، منزل مبتدائے مؤخر ہے، خبر مقدم ہوئی ہے، ٹھیک ہے. خلق اس کی ہے صفت، منزل کی صفت ہے. آفن دوسری صفت ہے، اعلال ہوا ہے کازن کی طرح. آفن اس کی منزل کی دوسری صفت ہے. تغیرہ یہ پھر اس کی تیسری صفت جا کے بننی ہے منزل کی. توجہ فرمائی. الا ادات استثناء ہے، انو یہ کیا ہے؟ بدل ہے ضمیر سے جو مستثنیٰ من میں ہے، تغیرہ میں ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے یہ بدل واقع ہوا ہے. کلیئر ہو گئی بات. اگر جان ضمیر مستتر ہے تغیرہ میں عود کرتی ہے منزل کی طرف، وہ مستثنیٰ من ہے، اور یہ پھر اس کا بن رہا ہے بدل. ٹھیک ہے، معنی کرتے ہیں، کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. وَبِالسَّرِيمَةِ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلْقٌ آفٍ تَغَيَّرَ إِلَّا أَنُّ یو والوتد. مکان سریمہ میں، مکان سریمہ میں ان کے لیے ایک خراب منزل تھی. مکان بالسریمہ مکان ہے نا، مکان سریمہ میں ان کے لیے ایک خراب منزل تھی، ٹھیک ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ منزل تغییر کیے ہوئے تھی، کہ وہ منزل تغییر کیے ہوئے تھی. الا نو یو والوتد، مگر کس کے آگے جان؟ مگر گڑھے کے، حفرہ گڑھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خیمے کے کنار گڑھے کے، اور کیا آگے جان، اور اس کی کیلوں کے، اور خیمے کی کیلیں، وتد خیمے کی کیلوں کے ساری خراب ہو گئی تھی، اور خیمے کی کیلیں اور وہ جو گڑھے وغیرہ تھے وہ تھے. نہیں مزہ نہیں آیا. بالسریمۃ منہم منزل خلق آف تغیر الا انو یول وتدو. مکان سریمہ میں ان کے لیے ایک منزل خراب تھی، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ منزل تغییر کیے ہوئے تھی، سوائے خیمہ کے کنارے میں گڑھوں کے، اور خیمہ کی جو ہے نا کیلیں جو ہوتی ہیں اس کو وتد کہتے ہیں، اور ان کی کیلوں کے، خیمے کی کیلوں کے، یہ تھا. فرف لما کان تغیر بمعنی
रफ़ा क्यों है भाई? लिमा कान तगैयर बेमाना लम यब के, क्योंकि तगैयर जो है ये लम यब के अला हालिही के माना में है। व यूज़िउ लका ज़ालिका अन्नल बदला फी गैरिल मूजब अर्जउ मिनन नसबे। व यूज़िउ लका ज़ालिका, आपके लिए जो वाज़े करता है ज़ालिका कि कलाम मूजब है, कलाम मनफी नहीं है। ज़ालिका का इशारा ये है कलाम मूजब है, कलाम मनफी नहीं है। आपके लिए जो वाज़े करता है ज़ालिका कि कलाम मनफी नहीं है, क्या है? अन्नल बदल फी गैरिल मूजब अर्जउ मिनन नस्बे, बदल वाक़ होना कलाम गैर मूजब में अर्जा है नसब से। बदल वाक़ हो, कलाम हो ना गैर मूजब, तो बदल वाक़ होना ज़्यादा रुझान रखता है नसब देने से। अन्नल बदल फी गैरिल मूजब अर्जा मिनन नसबे, बदल गैर कलाम मूजब में अर्जा है नसब से। वक़द इज्तमअत अस्सबअ अला नस्बे, कुराए सबा ने इज्तिमा किया नसब पर, उन्होंने ये पढ़ा है इल्ला फी कौम यूनुसा, उन्होंने तो कौमा पढ़ा है। कुराए सबअ ने नसब पर इज्तिमा किया है, जमा हुए हैं। फदल्ला अला अन्नल कलाम मूजबुन, पस ये दलालत करता है कि कलाम कलाम मूजब है, कलाम मूजब है, वरना वो कौमा ना पढ़ते, ठीक है ना। वलकिन फी है राय, तो क्या है गजान? गैरिल इजाबे, लेकिन इसमें जो है गैर इजाब की बू है, नफ़ी की यानी बू है, ठीक है। वैसे है मूजब, कलाम कलाम में मूजब है, लेकिन इसमें जो है गैर इजाब की बू है। और जान मैं एक मरतबा यहाँ से फिर पढ़ना चाहता हूँ आपकी खिदमत में अजीज़ों के। कहाँ से? ये जो जवाब पढ़ा है, ठीक है, हरवी के लिए जो था कि बदल आया है और बदल कलाम मनफी में होता है, किसी ने इस्तिदलाल नहीं किया था। फल जवाब अन इब्दाल याको बाद माफ़ी रायतुन नफ़ी, जवाब ये दिया है कि बदल वाक़ई होता है ऐसी चीज़ के बाद जिसमें नफ़ी की बू हो, का कौल अख्तले बेसरीमत मिन्हुम मंज़िलो खल्क आफिन तगय्यर इल्ला अन्नो वे, या ये क्या पढ़ रहा हूँ यार बार बार, अन्नोयू वल वतदो, मकान सरीमा जो है उसमें उनके लिए एक मंजिल ख़राब थी जिसकी सिफत ये थी, ठीक है, ये नहीं कि तब्दील हो चुकी थी, तगयीर किए हुए थी, ठीक है, सिवाय खेमा के जो हैं उसके किनार में गड़े, नोयू यानी गड़े उसके थे, खड्डे, खड्डे जिसको कहते हैं, ठीक है, और खेमे की कीलों के। फरोफिया रफ़ा क्यों दिया नोयू को, रफ़ा क्यों दिया? ले माकान तगय्यरा बेमाना लम यब के अला हालिही, चूँकि तगय्यरा में लम यब का अला हालिही के माना में है, यानी वो मंजिल अपने हाल पर बाकी नहीं थी। व यूज़िउ लका ज़ालिका, और आपके लिए जो वाज़े करता है ज़ालिका कि कलाम कलाम मूजब है, कलाम मनफी नहीं है। क्या? यूज़िउ लका ज़ालिक अन्नल बदल फी गैरिल मूजब अर्जउ मिनन नसबे, कि बदल जो गैर मूजब में है वो ज़्यादा रुझान रखता है बदल कलाम गैर मूजब में नसब से। अन्नल बदल फी गैरिल मूजब अर्जउ मिनन नसबे, बदल जो है गैर मूजब में ज़्यादा रुझान रखता है नसब से। वक़द इज्तमअत अस्सबअ अला नस्बे फी इल्ला कौम यूनुसा, बत्ताकी कुराए सबा जो है नसब पर इज्तिमा किया है फी इल्ला कौम यूनुसा फदल्ला अला अन्नल कलाम मूजब, बस ये दलालत है कि कलाम कलाम में मूजब है, वरना वो यूनुसा ना पढ़ते। वलकिन फी रायत गैरिल इजाब, लेकिन इसमें राय गैर इजाब है। उम्मीद है ये मतलब जो है आसानी के साथ आपकी खिदमत में ना पहुंच गया होगा। इसके बाद एक कलमा है हमारा, अजीज़ो तवज्जो फरमाओ, वो कलमा क्या है? वो है लौमा। वो कलमा क्या है अजीज़ो? लौमा है। फरमाते हैं लौमा लौला की तरह हैं, यानी इसकी भी 4 किस्में हैं। लौमा लौला की तरह हैं और इसकी भी
4 قسمیں ہیں، جیسا کہ انہوں نے مثال بھی دی ہے، لولا زید لأکرمتک، ٹھیک ہے، لولا زید لأکرمتک، اور اسی طرح یہ جو کفار کا قول ہے، خطاب ہے پیغمبر کو، لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، یہاں لولا تحدید کا ہے، اور لو ما زید لأکرمتک، ٹھیک ہے، وہاں لو ما کس معنی میں ہے؟ شرط کے معنی میں ہے۔ تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوما لولا کی طرح ہیں، یعنی مطلب ہوگا نا کہ اس کے بھی پھر 4 معنی ہیں لولا کی طرح، 1-2 مثالیں دے دیں۔ لوما زید لأکرمتک، اس میں لوما کا کون سا معنی ہے؟ شرط کا ہے، اور ایک آیہ شریفہ جو ہے لوما تاتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین میں لوما تحذیر کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ لوما بمنزلت لولا، لوما بمنزلہ لولا ہے، تقولو لوما زید لأکرمتک، تم کہو گے لوما زید لأکرمتک، لوما زید اگر زید ہوتا لأکرمتک تو میں اس کا احترام کرتا، وفی التنزیل لوما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، معنی یہ ہے کہ تم لوما تأتینا، تم فرشتے ہمارے لیے کیوں نہیں لاتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ صادقین میں سے ہیں، لوما تأتینا بالملائکہ، تم ہمارے لیے فرشتے کیوں نہیں لاتے، ان کنت من الصادقین، اگر تم صادقین میں سے ہو۔ توجہ فرمائیے، اس کے بعد جو کلمہ ہے ہمارا وہ ہے لیتا، آسان سا ہے، اس میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ لیتا حرف تمنی ہے، پڑھ چکی ہو عوامل سے، ٹھیک ہے، اور یہ کس کے لیے آتا ہے؟ مستحیل کے لیے آتا ہے، غالباً مستحیل کے لیے آتا ہے۔ مستحیل کا مطلب جو محال ہوتی ہے غالباً لیتا، اس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ بہت کم ممکن کے لیے بھی آیا ہے، مثال دوں گا آپ کی خدمت میں۔ لیتا کو شروع کیا گا، لیتا حرف تمنی ہے، زیادہ تر مستحیل کے لیے اور ممکن کے لیے قلیل۔ لیتا کا حکم یہ ہے کہ اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ سادہ سا مطلب ہے۔ توجہ، لیتا حرف تمنی یتعلق بالمستحیل، لیتا حرف تمنی ہے یتعلق بالمستحیل، اور اس کا تعلق محال سے ہوتا ہے، غالباً کا قول ابی الاتحیہ، جیسے قول ابی اتحیہ ہے، فیا لیتا شباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، ای کاش ایک دن جوانی پلٹ آتی، فاخبرہ تو میں اس کو خبر دیتا، بما فعل المشیب تو میں اس کو خبر دیتا جو بڑھاپے نے کیا ہے، جو بڑھاپے نے کیا ہے نا، میں جوانی کو خبر دیتا۔ فیا لیت شباب یعود یوما، ای کاش ایک دن جوانی ایک دن لوٹتی، فاخبرہ تو میں اس کو خبر دیتا، بما فعل المشیب جو بڑھاپے نے کیا ہے، وبالممکن قلیلا، اور قلیلا یہ لیتا ممکن کے لیے بھی آتا ہے۔ مثال کوئی نہیں دی، میں دیتا ہوں، لیتا زیدن قائمون مثلا، وحکمہ ان ینصب الاسم ویرفع الخبر، حکمہ لیتا کا حکم یہ ہے کہ اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ قال الفراء وبعض اصحاب، فراء اور بعض اصحاب نے یہ کہا ہے، وقد ینصبہما، اور کبھی کبھی اسم اور خبر دونوں کو نصب دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے آغا جان، وحکمہ ان ینصب الاسم ویرفع الخبر، لیتا کا حکم یہ ہے کہ اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ قال الفراء وبعض اصحابہ وقد ینصبہما، فراء نے اور بعض اصحاب نے کہا ہے، ٹھیک ہے، وقد ینصبہما، اور کبھی کبھی یہ اسم اور خبر دونوں کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ کا قولہ، جیسا کہ
شاعر کا قول ہے یا لیت ایام الصبائے و رواجعا، یہ جناب علی مطلب ہے یا لیت ایام الصبائے و رواجعا، یہ آپ کی خدمت میں جو پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یا لیتا ایام الصبائے و رواجعا، یہاں آپ چیک کر رہے ہو کہ یہاں ایام ہو جائے گا، لیتا کا اسم، رواجعا خبر ہے، اور الف جو رواجعا کے آگے ہے یہ رواجعا ہے نا، آگے جو الف لگی ہوئی ہے یہ الف اطلاق شعری کی وجہ سے ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرا اور اس کے بعض ساتھیوں نے کہا ہے کہ لیتا ہر دو اسم اور خبر کو نصب دیتا ہے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، دوبارہ پڑھ لیتا ہوں کہتے ہو تو وحکم ينصب الاسم ويرفع الخبر، لیتا کا حکم یہ کہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، قال فرا و بعض اصحاب وقد ينصبهما، فرا اور بعض اصحاب فرا نے کہا ہے وقد ينصبهما کہ یہ کبھی کبھی اسم اور خبر دونوں کو نصب دیتا ہے، کا قول یا لیتا ایام الصبا و صبا، ٹھیک ہے، رواجعا، یہاں ایام بھی اسم ہو گیا، لیتا کا رواجعا خبر ہے، دونوں کو نصب آئی ہے، وہو معمول علی حذف الخبر، اس کو جواب یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہو معمول علی حذف الخبر، یہ معمول ہے کہ خبر جو ہے وہ حذف ہے، خبر حذف ہے، رواجعا خبر نہیں ہے، خبر حذف ہے، و تقدیر ہو اقبلت، ٹھیک ہے نا، تقدیر جو ہے یعنی جو خبر ہے وہ اقبلت ہے، لا تکونو، خبر تکونو رواجعا نہیں ہے، لیتا کی خبر جو مقدر ہے وہ اقبلت ہے، تکونو نہیں ہے، خلافاً للکسائی، کسائی کے خلاف کہ وہ کیا کہتے ہیں تکونو ہے، ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ہے وہ، لعدم تقدم ان ولو الشرطیتین، چونکہ ان اور لو شرطیہ جو ہے نا وہ مقدم نہیں ہیں، کیونکہ توجہ فرمائیے یہ جو کانا ہے اور اس کا اسم مثلا اگر حذف ہوتا ہے نا، کانا اور کانا کا اسم، تو شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ان اور لو شرطی ہونے چاہیے، یہاں ہے کوئی نہیں، یہاں یہ کوئی نہیں ہے، وہو معمول علی حذف الخبر، یہ معمول ہے خبر کے حذف کرنے پر، وہو معمول، اور یا لیتا ایام الصبا رواجعا وہو معمول، اس کو حمل کیا ہے، خبر حذف ہے، خبر رواجعا نہیں ہے، و تقدیر ہو اقبلت، اس کی تقدیر کیا ہے خبر کی، اقبلت ہے، لا تکونو، تکونو نہیں ہے خبر، اقبلت ہے، خلافاً للکسائی، کسائی کے خلاف کہ وہ کہتا ہے تکونو ہے خبر معذوف، کیوں نہیں ہے وہ، لے عدم تقدم ان ولو شرطیتین، تکونو اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان اور لو شرطیہ مقدم نہیں ہے، اور خبر اگر افعال ناقصہ حذف ہوتا ہے نا اگر، تو اس سے پہلے ان اور لو شرطیہ ہونے چاہیے، یہاں نہیں ہیں، وَتَقْتَرِنُ بِهَا مَا الْحَرْفِيَّةِ، لیتا کے ساتھ ما حرفیہ ملا ہوا ہوتا ہے، فَلَا تُذِيلُ عَنِ الْاخْتِصَاصِ بِالْأَسْمَاءِ، پس لیتا جو ہے اسماء کے ساتھ اختصاص سے زائل نہیں ہوتا ہے، تقترن بہا ما الحرفیہ، لیتا جو ہے ما حرفیہ، لیتا کے ساتھ ما حرفیہ ملا ہوا ہوتا ہے، فلا تزیل عن الاختصاص بالاسماء، پس لیتا اسماء کے ساتھ اختصاص سے زائل نہیں ہوتا ہے، لیتا کے ساتھ ما بھی آ جائے پھر بھی اسم پہ آتا ہے، لا یقال لیتا ما قام زید، یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ ما لگ بھی جائے تو پھر بھی اسم پہ ہی آتا ہے، خلافاً لابن ابی ربی و طاہر القدوینی، ابن ابی ربی اور طاہر قدوینی کے خلاف، وَيَجُوزُ حِينَئِذٍ اعمالها لبقاء الاختصاص واحمالها حملا علی اخواتها، جائز حینئذ اس وقت کہ جب لیتا کا اختصاص باقی رہتا ہے، ما آ بھی جائے تو لیتا اسم پہ آتا ہے، لیتا اختصاص کو باقی رکھتا ہے ما کے لگنے کے ساتھ ساتھ، حینئذ یعنی یجوز حینئذ اس وقت کہ جب لیتا کے ساتھ ما لگ جائے تو اختصاص باقی رہتا ہے، اعمالها لبقاء الاختصاص، لیتا کا عمل کرنا جائز ہے اختصاص کے باقی ہونے کی وجہ سے، وَإِهْمَالُهَا حَمْلًا عَلَىٰ أَخْوَاتِهَا، اور اس لیتما کو محمل کرنا بھی جائز ہے حمل کرتے ہوئے علی اخواتها، لیتا کے اخوات پر حمل کرتے ہوئے، کیونکہ جو اس کے اخوات ہیں نا ان میں یہ ہے کہ اگر نا مطلب ہے ما وغیرہ لگ جائے
تو عمل وغیرہ کیا ہو جاتا ہے گا؟ محمل ہو جاتا ہے. تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اہمالھا حملا علی اخواتھا. لیتما کو محمل کرنا جائز ہے حامل کرتے ہوئے علی اخواتھا، ہاں اس لیتا کے اخوات پر حامل کرتے ہوئے. موفق معید باشی، سلامت رو عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.